بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ایک تو شرعی نکاح ہے جو اکثر ہمارے ہاں مروجہ ہے مسلمانوں کے ہاں، جس میں باقاعدگی سے دونوں فریق کے درمیان نکاح ہوتا ہے، یعنی جو ارکان ہیں نکاح کے ایجاب و قبول، اور اسی طرح جو ہے گواہ ہوتے ہیں، بلکہ باقاعدگی سے دعوت عام ہوتی ہے اور دونوں فریقوں کے ولی بھی موجود ہوتے ہیں، جو ایک اسلام کا طریقہ ہے. ایجاب و قبول رکن ہیں، پھر ولی کی اجازت، دونوں کے ولی والد دادا بھائی موجود ہوتے ہیں، اور پھر دعوت عام ہوتی ہے، کارڈ چھپتے ہیں، جس کی بنیاد جو ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ اعلان عام ہونا چاہیے. تو اکثر نکاح تو خیر ایسے ہوتے ہیں. کچھ نکاح ایسے ہیں جو کچھ ملکوں میں مروجہ ہیں یا کچھ فقہ میں جو ہے مروجہ ہیں، جس میں اتفاق نہیں ہے، یعنی وہ عام نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہ کسی فرقے کے ساتھ، کسی فقہ کے ساتھ تعلق کے بنا پر وہ نکاح کر لیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے جو نکاح کا مقصد ہے وہاں وہ مقصد جو ہے نظر نہیں آتا. یہ بات یاد رکھیں کہ میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہے وہ ہر مذہب میں جو ہے موجود ہے، چاہے وہ کوئی ملحد ہے، اللہ کے وجود کا منکر بھی ہے، اللہ کو نہیں مانتا، تب بھی جو ہے وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، چاہے ہر ایک کے اپنے اور رسوم و رواج ہیں، ایسے ہی نکاح ہو جائے، برادری کے لوگ شامل ہوں، بڑے لوگ شامل ہوں یا فیملی کے لوگ شامل ہوں، کہیں نہ کہیں یہ طریقے مروجہ ہیں، چاہے کوئی ملحد ہے، ہندو ہے، بدھسٹ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، نکاح تو ہوتا ہی ہے، یعنی میاں بیوی بنتے ہیں، آگے ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں. یہ چیزیں جو ہے عام ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں بھی نکاح ہوتے تھے. یہ اور بات ہے کہ کچھ زمانہ جاہلیت کے جو طور و طریقے تھے وہ شریعت کے خلاف تھے، یعنی انسانی معاشرے کے خلاف تھے، جس کی بنیاد جو ہے فساد، بطلان، لڑائی پر ہوتی تھی، اور خاص کر کے خواتین کو جو ہے غلام، محکوم اور ماتحت رکھا جاتا تھا، ان کے لیے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے. تو خیر اسلام آیا، اسلام کی اپنی برکات ہیں. تو ایک تو نکاح ہے جو عام ہے، اس کے بارے میں تو ہم خیر گفتگو نہیں کریں گے. 3 قسم کے نکاح ہیں. ایک ہے نکاح ہے حلالہ، یعنی جسے ہم حلالہ کہتے ہیں، جو خاص کر کے بر صغیر میں عام ہے، اور فقہ حنفی میں اسے زیادہ جو ہے ترویج دی جاتی ہے. یہ ہے حلالہ، آگے چل کر کے اس پر گفتگو کریں گے. دوسرا ہے متعہ، جو پاکستان میں اہل تشیع کے ہاں ہے، ایران میں ہے کیونکہ وہاں حکومت انہی کی ہے، شام ہے، عراق ہے، وہاں متعہ جو ہے وہ عام ہے. اور تیسری قسم ہے نکاح ہے مسیار، یہ عرب کے ہاں موجود ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، دبئی ہو، یہاں تک کہ جو مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے، ابن باز، جو فوت ہو گئے، وہ اسے جائز قرار دیتے، بلکہ بڑے بڑے مفتی حضرات جو ہے نا، تو عرب ممالک میں ہے، پاکستان میں خاص کر کے جو عرب کے علماء ہیں، جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اقتداء کرتے ہیں، وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، عرب یونیورسٹیوں کے، مدینہ یونیورسٹی ہو گئی یا دیگر یونیورسٹی میں جو پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی خاص کر کے چاہے وہ بنگلہ دیش میں رہتے ہوں، انڈیا میں رہتے ہوں یا پاکستان میں رہتے ہوں، وہ بھی نکاح مسیار کے قائل ہیں. تو یہ 3 قسم کے نکاح ہیں جس کے بارے میں اختلاف ہے، فقہا کا اختلاف ہے، یا اسی طرح مختلف جماعتوں کا اختلاف ہے، کیونکہ ان تینوں میں جو ہے جو مقصد نکاح ہے، جو صحیح نکاح ہے، باقاعدگی سے ایجاب قبول ہے، اور شادی کا مقصد یہی ہے بیوی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، اس نکاح کو برقرار رکھنا، پھر آگے اس سے اولاد ہو، اور جس جس کی جو ذمہ داری ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، شوہر کی جو ذمہ داری ہیں وہ پوری کرے، بیوی کی جو ذمہ داری ہیں وہ پوری کرے، یعنی بچے ہیں، بچوں کی تربیت ہے، شوہر کے ذمہ نان و نفقہ ہے، یا باقی بہت سارے لوازمات ہیں جو شوہر نے پورے کرنے ہوتے ہیں. تو حقیقی نکاح جو ہے وہ یہی ہے، لیکن یہ جو باقی 3 قسم بیان کی گئی ہیں ان میں جو ہے اس طرح کے مقاصد جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے. تو لہذا جو حقیقی نکاح ہے وہ ان چیزوں میں نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے جو ہے
اختلاف پایا گیا ہے اور وہ نکاح جو ہے اس کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہے، نکاح باطل ہے یا نکاح فاسد ہے، یا کم از کم جو ہے حرام ہے یا حرام کے قریب ہے، مکروہ ضرور ہے، پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حلالے کا ذکر کریں گے، جو کم از کم بر صغیر میں جو ہے مروجہ ہے۔ حلالہ کس چیز کا نام ہے؟ کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو طلاق کا رواج ہے وہ یہی ہے کہ شوہر جب طلاق دیتا ہے تو ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اور یہ طلاق اسے طلاق بدعت بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی طلاق جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ شریعت نے کہا کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، اور طلاق بھی اس وقت دے کہ جب بیوی حیض سے پاک ہو، شوہر اس کے قریب نہ جائے، میاں بیوی کا تعلق قائم نہ ہو، تو اسے طلاق کے واحدہ دے دے۔ تو یہ طلاق جو ہے احسن طلاق ہے، اور واضح ہے طلاق بھی اس وقت دے کہ جب دونوں کے درمیان ایک ساتھ رہنا جو ہے ممکن نہ ہو، لڑائی چل رہی ہو اور شادی کا مقصد پورا نہ ہو رہا ہو، تو پھر شوہر جو ہے طلاق کے واحدہ دے۔ اب ایک طلاق دینے کے بعد جو ہے عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ اب وقتی جو اختلافات ہیں اگر وہ ختم ہو گئے، لڑائی ختم ہو گئی ہے یا کہیں جو ہے بدگمانیاں تھی اس کا سلسلہ ختم ہو گئے، تو شوہر جو ہے عدت کے اندر جو ہے اور رجوع کر کے یہ کہہ دے میں نے رجوع کیا، یا دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہیں، شرعی تعلق قائم کریں، تو نکاح اسی طرح برقرار رہے گا، رجوع ہو جائے گا، اور باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ کفارے کی، نہ نئے نکاح کی، نہ کوئی اور مسائل۔ اور عدت وہی ہے جس عورت کو ماہانہ مینسز آ رہے ہیں، حیض آ رہے، 3 حیض ہے، اگر مینسز نہیں ہے، بوڑھی ہے تو 3 ماہ ہیں، اگر حامل ہے تو جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ صلح نہیں کرنا چاہتے، حالات ایسے بن چکے ہیں، اختلاف انتہا کو پہنچ چکا ہے، تو پھر عورت کو عدت گزارنے دے۔ جو ہی عورت عدت پوری کرے گی تو وہ نکاح سے نکل جائے گی، اور یہ طلاق پہلے رجعی تھی، اب یہ بینہ بن گئی، اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی نکاح نہیں ہے، سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اس کی مرضی ہے جہاں چاہے شادی کرے، اس کے ساتھ بھی کرنا چاہے تو نئے نکاح کے ساتھ بغیر حلالے کے نکاح کر سکتی ہے، اور جگہ بھی کر سکتی ہے۔ یا پھر اسے حسن کہا جاتا ہے۔ حسن ہے کہ وقفے سے 1 ماہ کے بعد پھر دوسری، جو آج کل جو ہے پاکستان میں اور رواج پا رہی ہے، کیونکہ علماء نے دباؤ ڈالا کہ ایک ساتھ جو ہے اگر کوئی شخص طلاق دے دے تو اس کے لیے سزا ہونی چاہیے، تو وکلاء حضرات جو طلاق لکھا کرتے تھے، یا اشام فروش جو طلاق ایک ساتھ لکھا کرتے تھے، انہیں بھی اب یہ آئین جو ہے بتا دیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو آئین ہی چلتا ہے اسلام کا، نہ وکیل کو پتہ ہے، نہ جج کو پتہ ہے، نہ اشام فروش کو پتہ ہے۔ تو خیر، جبکہ اگر کوئی شخص تینوں طلاقیں دے دے تو یہ ناجائز طریقہ ہے، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب طلاق دے دی، عام طور پر جو ہے طلاق دینے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طلاق کے دینے کے بعد کیا نقصانات ہوں گے، بچے ہوتے ہیں، بچوں کا کیا بنے گا، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، ضائع ہو گئے، کہیں کے نہیں رہیں گے۔ پھر جس نے طلاق دی اس کی شادی کے لیے بھی مسائل، پھر اس عورت کے لیے مسائل، اب بچے لے کر کہاں شادی کرے گی، ایسے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ پھر دوبارہ جو ہے نکاح ہو جائے، تو فقہائے احناف کے ہاں خاص کر کے بر صغیر میں پھر حلالہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حلالے کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن جو حلالے کا صحیح طریقہ ہے وہ ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے۔ بس یہی ہے، کوئی کہیں سے جو ہے وہ آدمی لے کر کے آ جاتے ہیں، اس کا کوئی رشتہ دار، بہن بھائی ہو گیا، خزان ہو گئی، یا کوئی بھی اسے لے کر کے آتے ہیں، اور یہی نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، اور وقتی جو ہے 1 گھنٹہ یا 1 دن یا ایسے قوم و بیش دونوں کے درمیان جو ہے وہ تعلق قائم ہوتا ہے، ہم بستری ہوتی ہے، اس کے بعد وہ طلاق دے دیتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے ایک ناپسندیدہ طریقہ ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ دونوں نے بطور میاں بیوی کے رہنا ہے۔ اب یہاں تک کہ ایسے علماء بھی موجود ہیں جو حلالہ کرتے ہیں اور معاوضہ لیتے ہیں۔ حالانکہ نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ شوہر نے اسے حق مار دینی ہوتی ہے، جبکہ یہاں حق مار دینا تو ایک طرف رہا، معاوضہ لے رہا ہوتا ہے، اخراجات لے رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عورت نے عدت بھی اپنے شوہر کے گھر میں گزارنی ہے۔ جس نے حلالہ کیا اس کے گھر میں کہاں عدت گزارے گی؟ ایسے ہی، یعنی ایسے حالات عجیب سے بن گئے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے یہاں ایک طریقہ جو ہے وہ چل رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا، فرمایا دونوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ بھی ہمارے یہاں چل رہا ہے، اور اس کے بھی بڑے خاص کر فقہ حنفی کے جو پیروکار ہیں اس کی عام اجازت دی ہوئی ہے، اور اسے جائز سمجھ رہے ہیں، چل رہا ہے، سلسلہ خوب چل رہا ہے، اور لوگ بامر مجبوری کر رہے ہیں، کیونکہ اگر اس کے بغیر جو ہے نباہ ہی نہیں ہو سکتے، اکٹھے رہ نہیں سکتے، اور جو ہے اکٹھے رہیں گے تو پھر
3 तलाक़ें हो चुकी हैं, आप कैसे बतौर मियाँ बीवी के रहेंगे? और अगर नहीं रहते तो फिर बच्चे ज़ाया होंगे, ऐसा उनका ताल्लुक बन चुका होता है। तो ये है हलाले के हवाले से। बाकी तफ़सीली गुफ्तगू हम दीगर वीडियो में बयान कर चुके हैं। अब आगे चल कर के निकाह मुता और निकाह मिस्यार का ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत का दामन थामते हुए ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैहि अल बलाग।